الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صدر احترام صدر محفل حضرت علامہ مولانا مفتی سید سرفراز علی صاحب قبلہ شرفی، رونق محفل حضرت مولانا سید عرفان صاحب قبلہ زیرہ شرفہم، رونق محفل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ زیرہ شرفہم، برادر گرامی قدر حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ صابری، حضرت مولانا محسن صاحب قبلہ ریحانی، حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ دوستان محترم، ابھی مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع کے حوالے سے ہم سب کے سامنے قرآن و سنت کی ہدایات پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے اس کی راہ میں ہمیں خرچ کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستان محترم، کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ دوستان محترم، ہر بزرگ، ہر ولی، ہر صوفی صالح کی زندگی کے دو پہلو بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہر بزرگ کی زندگی میں آپ کو دو پہلو بہت خاص نمایاں نظر آئیں گے۔ ایک تو اس ولی کے تصرفات، ان کی کرامات، خوارق عادات افعال کا ان سے ظہور، اور دوسری چیز اس بزرگ کی تعلیمات، ان کی تربیت، ان کی تصنیف اور ان کے ملفوظات ہیں۔
بزرگان دین کے تصرفات اور کرامات کے حوالے سے درس گاہوں میں، اہل سنت کے اداروں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، کرامات اولیاء اللہ حق، کرامات اولیاء اللہ حق ای ثابت بالکتاب والسنہ۔ یعنی ہم بچوں کو جب دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں تو یہ سبق پڑھاتے ہیں عقائد کی کتابوں میں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، سنت سے بھی ثابت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل سنت و جماعت اللہ کی عطا کردہ طاقت ولیوں کے لیے مانتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ان خوارق عادات سے مالا مال نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ اور دین کو پہنچانے کا جو انداز تھا، کبھی آپ بنارس کے کسی بتخانے میں پہنچے تو کبھی آپ اپنے سفر میں کسی اور جگہ پہنچے، کوئی بت ایسا بنایا گیا تھا کہ آنکھیں اس کی چمکتی تھی، سرکار مخدوم پاک انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگ جب مخدوم پاک کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں تو آپ فرماتے تمہارا بت بھی پتھر کا، تم بھی پتھر کا، دوڑنے والے بھی جہاں تھے ویسے ہی چپٹ گئے۔ پھر آپ کا حکم ہوا، سارے چھوٹ گئے اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ یوں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کرامات سے مالا مال نظر آتی ہیں، اور کرامتیں بالعموم اللہ کے ولی کہاں دکھاتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ خاص بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں منکرین نظر آتے، جہاں کوئی اسلام اور صالحین کی شان کا انکار کرتا، تو بالعموم ولی کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوتا، اور اس کرامت کے ظہور کے ذریعہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ ولی سچے ولی ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی زندگی کا دوسرا رخ جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت سے متعلق ہیں، یہ چیز وہ ہیں کہ ہم کرامتوں کو تو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، اور ہم ویسے ہیں بھی نہیں کہ نہ دیکھیں تو نہ مانیں۔ ہم تو خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، ہمیں تو ماؤں کے دودھ ہی سے ولیوں کا احترام پلایا گیا ہے، ہم ولیوں کی عظمتوں کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ کبھی خیال تک نہیں آتا ولی کی شان سن کر کے کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہوگا۔ یقیناً اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ کرامات کو ماننے والے ہیں، لیکن کرامتیں ہم نے تو نہیں دیکھی کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں پایا۔ لیکن یاد رکھنا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صالحین بزرگان دین کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس مجلس کو رحمت کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانک لیا تھا۔ فرشتوں کے ذریعہ رب نے حکم بھیجا کہ سب کو بخش دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، ان بیٹھنے والوں میں ایک تو وہ بھی تھا جو محفل میں آنے کی غرض سے نہیں بیٹھا، وہ بس جا رہا تھا، آ کے بیٹھ گیا کسی اپنے مقصد کی وجہ سے۔
تو سب کو بخشا جاتا ہے، تو کیا اس کو آؤٹ کر کے باقیوں کو بخشش کا مزدہ دیا جائے؟ رب نے فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ولیوں کی محفل میں بیٹھ گیا ہے، اب جس نیت سے بیٹھا ہو اسے محروم نہیں رکھا جائے گا، اسے بھی بخش دیا جائے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو لکھ کر کے فرمایا کہ اگرچہ تمہیں ان صوفیاء صالحین اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا موقع تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اگر ان کی نشست اور ان کی بارگاہ کا فیض پانا چاہتے ہو تو جہاں ان کی کتابیں پڑھی جائے، ان کے ملفوظات سنائے جائے، جہاں ان کی باتیں کی جائیں، اس محفل میں بیٹھ جاؤ، ان کی محفل میں بیٹھنے کا فیض مل جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم قدوۃ الکبریٰ غوث العالم اوحد الدین میر سید اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب محفل میں بیٹھے ہیں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ اے ٹو زیڈ، واقعی میں ان کے لفظ تو بہت مختصر تھے، مگر میری نگاہ سرکار مخدوم پاک کی سیرت کے کئی پنے الٹ چکی تھی۔ مفتی صاحب جب فرما رہے تھے کہ سارے سلسلوں کا فیض، اس سلسلے میں مبالغہ نہیں کرتا، لیکن میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں تو کئی دن اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ سرکار مخدوم پاک کو جو روحانیت ملی ہے نا، اللہ اکبر، صرف ایک بزرگ سید جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی، جو اپنے زمانے کے غوث تھے، مفتی صاحب نے کہا نا کہ سارے سلسلوں کا فیض الف سے یا میں ہے، بس میں اس کو صرف سمجھا رہا ہوں، پھر میرے ٹاپک پر آؤں گا۔ جلال الدین بخاری علیہ رحمان مخدوم پاک جب ابھی چل کے ہندوستان آ رہے تھے، اسی وقت ملتان میں قصبہ اوچ میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے مخدوم پاک کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ مجھے 400 رجال الغیب اور 400 اولیاء اللہ سے جو باطنی فیض ملا ہے، اشرف میں تمہیں بیک وقت عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے اے ٹو زیڈ، یہ ہے ان سلسلوں کی روحانی۔ آپ کے جو روحانی سلسلے ہیں ان میں ایک رفاعیہ بھی ہیں جن کا فیض سرکار مخدوم پاک کو کی روحانیت کو ملا ہے، اور یہ بڑے بڑے سلاسل طریقت کا فیض اس سلسلے کے اندر جاری ہیں۔ اور ایک دوسری نظر سے بھی اگر آپ اس کو اے ٹو زیڈ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھو کہ یہاں شریعت بھی ہے، یہاں طریقت بھی ہے، یہاں ظاہر بھی ہے، یہاں باطن بھی ہے، یہاں روحانیت بھی ہے، یہاں جسمانیت بھی ہے، یہاں آنے والے کی زندگی دنیاوی بھی سواری جاتی ہے، اخروی بھی سواری جاتی ہے۔ یہ مخدوم پاک کی بارگاہ ہے، اور میں یہاں سے، چونکہ میں نے بتایا، میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو، یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری۔ میں نے قبلہ مفتی صاحب ابھی مغرب میں بیان کیا تو میں نے وہاں جتنے بھی موجودین تھے ان کو کہا کہ سرکار مخدوم پاک وغیرہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، خواجگان چشت ہیں، یہ بزرگ کوئی کانفرنس نہیں کرتے تھے، کوئی بڑے بڑے جلسے لاؤ لشکر، بس جہاں بیٹھ گئے وہی کام شروع۔ 10 بندے بیٹھے تو 10 ہی کو کام کا بنا دیا، اور باتیں کوئی ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ لفظوں میں، مگر ایسی روحانیت بری کہ جو محفل میں بیٹھتا خدا کا ہو کے اٹھتا تھا، ایسی روحانیت ان کی محفلوں میں ہوتی تھی۔ اب ہم وہ محفلیں کہاں تلاش کرنے جائیں؟ کوشش ہم خود ہی یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رو نہیں تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ تو ہمیں ان کی محفلیں تو نصیب نہ ہو سکی، مگر ان کے ملفوظات اور ان کی کتابیں ہی سامنے رکھ کے پڑھ کے سنا دیں، ان کا کچھ نہ کچھ فیض ضرور مل جائے گا۔ تو بس اسی انداز کہ کرامت بزرگوں کی زندگی میں 2 پہلو خاص ہوتے ہیں، ایک ان کی کرامات کا اور ایک ان کی تعلیمات کا۔
کرامات عام طور پر منکرین کو حق کے اظہار کے لیے دکھائی جاتی ہے، مگر تعلیمات اپنے ہر ماننے والے کو قیامت تک کے لیے دی جاتی ہیں۔ ہم زمانے میں یکساں نہ ہونے کی وجہ سے کرامات کو نہ دیکھ سکے، اور یوں بھی ہم کرامات کے منکر کم تھے، لیکن تعلیمات جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور وہ انہوں نے بالخصوص عطا فرمائی، تو آج میں ان کی تعلیمات کے چند حصے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ یوں تو تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب ہیں، اور میں اس پوری کتاب ہی پر نشانات لگا کے یہاں آیا اور چاہوں گا کہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں کچھ آپ کو سنا سکوں۔ ان تعلیمات کو سنانے سے پہلے میں سرکار مخدوم پاک کی ایک حکایت عرض کرتا ہوں، پھر اس پر میں تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ غور کرنا، دیکھو بہت اہم ہے، اور قبلہ سید صاحب کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا اس بات پر۔ لطائف اشرفی، یہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے جو فرماتے اس کو حضرت خواجہ نظام یمنی علیہ الرحمہ اس کو لکھ لیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لطائف اشرفی یہ مخدوم پاک کے ملفوظات ہیں۔ ملفوظات کا معنی ہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نظام یمنی علیہ الرحمہ مخدوم پاک کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو لکھتے تھے، پھر لے جا کر کے چیک کراتے تھے۔ حضرت آپ نے جو ابھی کہا وہ میں نے لکھ لیا۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے جو نظام یمنی بیچ میں چھوڑ کے جاتے، حضرت پوچھتے یہ بیچ والا کیوں نہیں لکھا؟ کہا حضرت جو آپ کی زبان سے لفظ نکلا وہ مجھے یاد نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ لفظ چھوڑ دیا۔ پھر مخدوم پاک اس کے اندر اپنے قلم سے ایڈ کر دیتے کہ میں نے کیا بولا تھا۔ اور یہ لطائف اشرفی 30 سال میں لکھی ہوئی، 30 سال حضرت خواجہ نظام یمنی علیہ الرحمہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت، اور جو بھی میرے مخدوم فرماتے وہ آپ لکھ لیتے۔ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے نا، میں بھی اسی خاندان کا ایک غلام ہوں اس سلسلے کا۔ سید صاحب تو اس خاندان کے ایک سبز پھول ہیں ہمارے لیے، اور اسی سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ میں اس سلسلے کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور اس سلسلے کی اس نسبت کی حیثیت سے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ جس مخدوم نے اپنے دامن میں مجھے لیا ہے ان کی تعلیمات ان کے مریدوں تک پہنچاؤں۔ دراصل یہ انہی کی ڈیوٹی، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ اب دیکھو یہاں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب میں نے نام دیا لطائف اشرفی۔ لطائف اشرفی کے لطیفہ نمبر 6 میں سرکار مخدوم پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور اس لطیفے کا ہیڈنگ ہے خرقہ شیخ فقیر کو دے دیا۔ خرقہ شیخ فقیر کو دے دیا، اس عنوان سے وہ چیپٹر باندھا گیا ہے۔ اب سرکار مخدوم پاک کے لفظ سننا غور سے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ ناچیز فقیر مخدومی و مخدوم عالم پیشوائے بنی آدم حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں باریاب ہوا، یعنی مخدوم پاک کے پیر کا نام ہے علاء الدین گنج نبات علیہ الرحمہ، تو مخدوم پاک فرماتے کہ یہ ناچیز جب اپنے مخدوم علاء الدین گنج نبات کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کی ظاہری و باطنی نگاہوں سے مجھ کو اختصاص حاصل ہوا، یعنی حضرت نے ظاہری باطنی نگاہوں سے مجھ کو فیض بخشا، تو آگے کیا ہوا؟ اس وقت حضرت نے طرح طرح کے خاص لباس، خرقے اور دوسرے تبرکات مجھے عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تو میں نے اسی دن وہ خرقہ جو مخدوم پاک کو ان کے پیر نے دیا، میں نے اسی دن وہ خرقہ اور دوسرے تبرکات ایک فقیر کو دے دی۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی نا
تو میری پوری تقریر کی جان ہے یہ بات، اور میں ایک بالکل اصولیات کے تحت آپ کو درجہ بدرجہ بات کی منزل کی طرف لے جاؤں گا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں میں اپنے شیخ مخدومی و مخدوم عالم علاء الحق گنج نبات علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے ظاہری اور باطنی فیض دیا، طرح طرح کے خرقے، لباس اور تبرکات دیے، تو مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے اسی دن وہ تبرکات ایک فقیر کو اور خرقہ دے دیا۔ مخدوم پاک لکھتے ہیں بعض متعلقین چونکہ کچھ نہ کچھ ایسے رہتے ہیں جن کو یہ بات پسند نہ آئی ہوگی، تو مخدوم پاک لکھتے ہیں کہ کچھ متعلقین جو مجھ سے کدورت رکھتے تھے روئے غصہ و حسد تانا زنی شروع کر دی، انہوں نے تانا دیا اور چرچا کرنے لگے اس پر کیا کہ ذرا ان کو دیکھو، پیر کا خاص خرقہ دوسرے کو دے دیا، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے توجہ آپ لوگوں کی، ہر شخص کی توجہ ہے، یعنی خرقہ بھی دے دیا اور تبرکات بھی دے دیے، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اب یہ سارے باتوں ہی لوگ جو تھے نا باتیں کرنے والے، ان سارے لوگوں نے جا کر کے یہ بات مرشد علاء الحق گنج نبات علیہ رحمہ تک پہنچا دی۔ تو وہ مرشد بھی ایسے نہیں تھے کہ کسی کی کان و کان سنیں اور کسی کے حوالے سے بدگمان ہو جائیں، جی یہ ہے نا مرشدان طریقت کے لیے بھی رہنما اصول۔ جی فرماتے ہیں جب بات پہنچی حضرت علاء الحق گنج نبات تک تو حضرت مرشد نے فرمایا کیا بات ہے، ان کو اپنے اس مرید پر کتنا اعتماد۔ فرماتے ہیں اشرف کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو لغو اور بے معنی ہو، اشرف کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو لغو اور بے معنی ہو، جاؤ تم لوگ خود ان سے دریافت کرو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب علاء الحق گنج نبات بھی جانتے ہوں گے کہ میں ہی بتا دوں گا تو ان کو تسلی کیسے ہوگی، ان کو خود بھیجوں تاکہ صاحب معاملہ سے ملے تو پتا چلے کہ انہوں نے خرقہ اور تبرکات فقیر کو کیوں دے دی۔ جاؤ تم جا کر کے خود پوچھ لو، چونکہ تسلی مرشد کا دل تو مطمئن تھا، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اشرف کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو لغو اور بے معنی ہو۔ اب تمہیں لغو اور بے معنی لگتا ہے تو جا کے تم پوچھ لو۔ اب جب وہ پوچھنے کے لیے گئے تو اللہ اکبر، سرکار مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لباس اور خرقہ میں نے اس فقیر کو دے دیا، مخدوم پاک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا دیا ہوا لباس خرقہ جو اس فقیر کو دے دیا، مجھے یہ بتاؤ کیا وہ عین پیر ہے یا غیر پیر؟ یعنی وہ جو لباس تھا وہ لباس پیر ہے یا پیر کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو یقیناً سارے لوگوں کا جواب یہ تھا کہ وہ پیر کا خیر ہے، عین پیر نہیں ہے۔ مخدوم پاک کا جواب سننا، فرماتے پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی، پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی، اور مرید پیر کی صفات کا تابع ہوتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، اس لیے اس کی یعنی مرید پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی اور مرید کی نظر پیر کی صفات پر ہوتی ہے، پیر کی عادتوں پر ہوتی ہے، پیر کی خوبیوں پر ہوتی ہے، پیر کے اندر موجود کمالات پر ہوتی ہے، پیر کی عبادات پر، ان کی ریاضات پر، ان کی مجاہدات پر، ان کی رات بھر دن بھر کی تقوی طہارت اور پرہیزگاری پر پیر کی مرید کی نظر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے اس کی بھی نظر غیر پر نہیں ہوتی، یعنی جب پیر کی نظر غیر پر نہیں ہوتی تو مرید کی نظر بھی غیر پر نہیں ہوتی، مرید کی نظر پیر کی صفات پر ہوتی ہے۔ اب جملہ سننا مخدوم پاک کا، فرماتے ہیں اگر میں ان عوارضات کی طرف التفات کرتا
تو اس کے معنی یہ ہوتا کہ میں پیر سے کچھ بھی اکتساب فیض نہیں کر سکتا. یعنی اس کا مطلب صاف یہ، چونکہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو میں مطمئن ہوں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مخدوم پاک یہ فرما رہے ہیں، مجھ سے پوچھنے والوں تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے خرقہ کیوں دے دیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ خرقہ پیر تھا یا پیر کے علاوہ کوئی چیز تھی؟ کہ پیر تو نہیں تھے. کہ پیر کے علاوہ تھے تو پیر کی نظر خود غیر پر نہیں ہوتی اور مرید کی نظر بھی اس پر نہیں ہوتی جس پر پیر کی نظر نہیں ہوتی. مرید کی نظر ہمیشہ پیر کی صفتوں پر ہوتی ہے. اور مخدوم پاک نے لکھا اگر پیر کی صفات چھوڑ کر اگر میں خرقہ ہی لے کر کے گھومتا رہوں تو میں مخدوم اعلان کرتا ہوں کہ اس کو فیض نہیں مل سکتا. اب موجودہ حالات پر ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عرس منا رہے ہیں اور یہ مخدوم پاک کے اس واقعے کی روشنی میں عین اور غیر پر عمل کر رہے ہیں. یعنی کتنے بندے ایسے ہیں جو پیر کی صفات پر عمل کرتے ہیں کہ پیر تہجد گزار ہے تو مجھے تہجد پڑھنی ہے، پیر نمازی ہے تو مجھے نماز پڑھنی ہے، پیر دیندار ہے تو مجھے دیندار رہنا ہے، پیر نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو مجھے بھی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پیر دین کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو میں نے بھی دینی ہے. اصل میں مخدوم پاک کہتے ہیں کہ مرید کی نظر پیر کی ان صفتوں پر ہونی چاہیے. ہم مزار پر چڑھنے والی چادر پر ثبوت دینے والے علماء ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو وہابیوں سے مناظرے اور مباحثے ہم کرتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولیوں کے مزارات پر چادر چڑھانا، نظر و نیاز، ایصال ثواب، یہ ساری باتیں جائز اور حق ہیں، ہم اس کے دلائل دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کر کے جو مزار میں آرام فرما ولی ہیں ان کی سیرت کو نہ اپنایا گیا، ان کی صفات کو نہ اپنایا گیا، ان کی عادتوں کو نہ اپنایا گیا، ان کے کردار کو نہ اپنایا گیا، تو کیا مخدوم پاک کی یہ کتاب ہمیں یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اگر صفتوں پر عمل نہ کیا تو خرقے سے فیض نہیں ملے گا؟ میں تو مر جاتا اگر نہ ہوتا سہارا تیرا. اس بات کو سمجھانے کے لیے اگر مخدوم پاک کی کتاب میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو آج سنی عوام خود ہمارے گلے پڑ جاتی کہ مولانا کس طرف کی بات کر رہے ہیں. یہ مخدوم پاک، یہ ہمارے پیرانے طریقت کا سبق ہے کہ تمہیں اس چیز پر نظر رکھنے کہ تم یہ سارے کام، اب چادر بھی چڑھائیں، پھول بھی چڑھائیں، یقیناً یہ ہم دلیلیں دینے والے ہیں، ہم اس پر مضمون لکھنے والے ہیں. دشمن ہمارے سامنے آتا ہے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں ای ثابت بالکتاب والسنہ کہ ولیوں کی کرامتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. مگر جہاں مخدوم پاک کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف خرقہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ یہ مخدوم پاک نے تعلیم ہی کے لیے طریقہ اپنا ہے، ورنہ وہ خرقہ علاؤ الدین گنج نبات کا جی جن کے پیر اخی سراج آئے ہند ہے اور ان کے مرشد نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے مرشد بابا فرید ہیں، ان کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں اور ان کے مرشد سلطان الہند سرکار غریب نواز ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی. یہ ہے بزرگان کی. تو ہمیں اس چیز پر توجہ دینی. میں نے کہا نا کہ کرامات تو ہم نے دیکھ سکے چونکہ وہاں موجود نہیں اور ہم کرامات کے منکر بھی نہیں، لیکن تعلیمات تو آج تک ہمارے سامنے ہیں. یہ تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ تم نے مرشد کی صفات پر عمل کرنا ہے، تم نے مرشد کی عادتوں کو اپنانا ہے، تم نے مرشد کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. اب یہ صرف ایک واقعہ میں نے عرض کیا ہے، اس پر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے اور بہت اس کے رخ ہیں، مگر وقت اسی پر ختم ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے اور کچھ باتیں بھی آپ کو سرکار مخدوم پاک کی سنانا چاہتا ہوں، وہ جس سے اکتساب فیض حاصل ہوگا. اب اس میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ لطائف اشرفی میں
یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ لطائف اشرفی میں لطیفہ نمبر 33 اس میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا یہ روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، یہاں کے حالات مجھے پتا نہیں لیکن میں عام حالات دیکھ کر بات کرتا ہوں کہ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان بات کرو، سنی ہونا کیا ہوتا ہے؟ سنی یہ ایسی بات مت کرو یار اس سے فرقہ پرستی کی بو آتی ہے، کرتے ہیں ایسی باتیں لوگ۔ میں ابھی فرقہ پرستی کے خاتمے پر بھی مخدوم پاک کی بات سناؤں گا آپ کو۔ میرے مخدوم کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کا نام لے لو تو جن دور ہو جاتے ہیں، ان کے قدموں میں جاری پانی کے تو قطرے حلق میں ٹپکا دو رب شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر ان کی تعلیمات کیوں روح کی غذا نہ ہوگی؟ ان کی تعلیمات کیوں باطن کو شفا نہ دے گی؟ یہ مخدوم پاک ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ بندے کا سنی ہونا ہے۔ اس لیے سنی لفظ فرقہ واریت نہیں بلکہ فرقہ واریت سے بچانے کی پہچان ہے۔ سنی لفظ ہمیں فرقوں سے بچاتا ہے، سنی لفظ ہمیں باطل پرستی سے بچاتا ہے۔ لوگ بیچ میں میسج چل رہے تھے کہ تم اپنے کارڈ میں اپنے ایل سی میں صرف مسلمان لکھو، سنی مت لکھو، یہ ہوگا تو ہوگا۔ لوگ کیا کیا ڈراوے دلاتے ہیں۔ میں اپنی سنی عوام کو کہتا ہوں، اور بڑے بزرگ بوڑھے کئی گاؤں میں نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی ایل سی پر نام لکھاتے تو سنی مسلمان لکھواتے۔ لکھاؤ اس میں سنی مسلمان لکھواؤ، یہ ہماری پہچان ہے۔ تمام باطل فرقوں سے ہم کو بچانے والا یہی لفظ سنی ہے۔ اس لیے اس لفظ کو بولتے ہوئے کوئی جھجک نہیں۔ اور میں تو آگے بات لکھتا ہوں، کہتا ہوں کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لطیفہ نمبر 33 میں آگے امام جلال الدین رومی کے اشعار لکھے۔ کیا بات ہے! مخدوم پاک فرماتے چے دولت آکسے کہ السعادت بود در سنت جماعت۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہیں جس کو اللہ نے سنی بنایا ہے۔ چے دولت آکسے کہ السعادت بود در مذہب سنت جماعت، کہ اس کو اللہ نے کیسا نیک نصیبے والا بنایا ہے کہ رب نے اسے سنیوں میں پیدا فرمایا۔ اور مخدوم پاک آگے فرماتے ہیں مراتب نیست اعلیٰ سے شعارت، مراتب نیست والا زید فارس۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اس سنی ہونے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ کہو نا سبحان اللہ، یہ بات ہے کہنے والی۔ جو لفظ آپ کو 72 جہنمیوں سے بچا رہا ہے وہ سنی لفظ ہے، اور میں کیوں نہ پڑھوں، میرے مخدوم بتا رہے ہیں۔ مخدوم پاک کہتے ہیں مراتب نیست اعلیٰ سے شعارت، مناسب نیست اعلیٰ زید سارس، کہ کوئی بھی مرتبہ اور کوئی بھی منصب سنی ہونے سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا منصب سنی ہونا ہے۔ اور آگے دیکھنا مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں، فرماتے بسے بے دولت و ہنجار باشد کہ سرے منہ از رہس سیار باشد۔ مخدوم پاک کہتے ہیں وہ کتنا بڑا محروم ہے جو بال برابر سنیت سے ہٹ جائے، جو بال برابر سنیت سے ہٹ گیا۔ مخدوم پاک کہتے ہیں اس زمین پر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ تو سمجھ آئی؟ اب میں یہاں سے سب آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ہے اس لیے اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اب یہ
تصوف، صوفیہ، صالحین یہ سارے ہمارے اور ہم ان کے، لیکن جس طرح سے ہر چیز میں ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں ملتا ہے، ایسے جعلی صوفی بھی آپ کو ملیں گے بناوٹی۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم صوفی مشرب رکھتے ہیں، فرقوں میں نہیں پڑتے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، ان کو دے دو، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اور باضابطہ میں اپنا واقعہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں کہ جب میں گلبرگہ شریف سرکار بندہ نواز کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہا تھا، 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے ساتھ مولانا الطاف مصباحی صاحب بھروچ کے ہمارے ساتھی اور باقی ہمارا پورا قافلہ تھا۔ تو جب ہم بھروچ سے ٹرین میں بیٹھے مفتی صاحب، تو میں نے لطائف اشرفی سے مولانا الطاف صاحب کو مخدوم پاک کا ملفوظ سنا ہے۔ میں نے مولانا الطاف صاحب کو کہا کہ دیکھو، مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث پاک ہے نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہوگی، ایک جنتی ہوگا، تو میں نے مولانا الطاف صاحب کو بھروچ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد سنا کہ حضرت دیکھو، مخدوم پاک نے ان 72 کے 72 جہنمی فرقوں کے نام بھی اپنی کتاب میں لکھے، اور ان 72 کا کیا عقیدہ جہنم میں لے جانے والا ہے وہ بھی مخدوم پاک نے۔ اور چونکہ حالات کے اعتبار سے میں نے مخدوم پاک کا ایک ملفوظ آگے سنا ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنیادی 6 فرقے، بنیادی کتنے؟ اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخ، تو 12 چند ہو گئے نا۔ مخدوم پاک نے بنیادی کہا کہ 6 فرقے ہیں اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں۔ پھر میں نے حالات کے اعتبار سے مولانا الطاف کو کہا کہ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ روافض، شیعہ، رافضیوں کے 12 فرقے، اور ان 12 میں سے 10واں فرقہ لائینیہ ہے۔ اور مخدوم پاک لکھتے ہیں یہ لائینیہ فرقہ کیوں جہنمی ہے؟ فرماتے اس لیے کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعن طعن کرتے، اس لیے یہ جہنمی ہے۔ اب یہ بات تو میں نے بڑوچ میں ان کو بتا دی۔ اس کے بعد ہماری ٹرین بمبئی کی، بمبئی سے ہم کو ٹرین چینج کرنی تھی، وہاں سے ٹرین چینج کر کے ہم لوگ سوار ہوئے۔ پھر فجر کی نماز کے وقت ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے، تو جب ہم بمبئی سے بیٹھے تو ایک شخص ایسے تھے کہ جنہوں نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی، سر پر بال کی جگہ وہ بڑے بڑے بال تھے، اور عورتیں جو جوڑا باندھتی ایسا بندہ ہوا تھا، اور وہ ہماری بغل والی برتھ پر تھی۔ تو عمر ان کی زیادہ تھی کچھ، لیکن صحت مند تندرست تھے۔ رات کو سونے کا وقت آیا تو ان کے ساتھ جو کوئی خادم تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہے اور ان کی برتھ تھوڑی اوپر نیچے ہیں، تو آپ لوگ سونے کے لیے کچھ چینج کر دیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بہت اچھا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں جائیں، میں ادھر چلا جاتا۔ احترام کیا، کرنا چاہیے تھا۔ اب فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ اٹھے، تو فجر کے بعد مولانا الطاف صاحب ادھر سامنے نیچے والی سیٹ پر تھے، میں اوپر تھا، 3 سیٹوں میں اوپر تھا۔ وہ اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے فجر بعد، میں تفسیر قرطبی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ اللہ کا کرنا ہے کہ میں تفسیر قرطبی کے اسی حصے پر پہنچ گیا جو میں نے مخدوم پاک کی کتاب میں پڑھا تھا، سیم ٹو بٹو وہی لفظ تفسیر قرطبی میں۔ تو میں نے اوپر سے مولانا الطاف صاحب کو کہا کہ حضرت جو میں نے مخدوم پاک کی کتاب کا آپ کو حوالہ دیا تھا، لگتا ہے کہ مخدوم پاک نے وہ اقتباس اسی کتاب سے نقل فرمایا ہے، چونکہ بزرگوں کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے اسلاف کی عبارات، ان کے استدلال کو ذکر کرتے۔ تو میں نے کہا کہ مخدوم پاک نے یہ تفسیر قرطبی سے لیا ہے، اور پھر میں نے وہ حضرت امیر معاویہ والی عبارت عربی میں جو تھی وہ پڑھ کے سنائی۔ ابھی میں مولانا الطاف صاحب کو پڑھ کے سنا ہی رہا تھا کہ وہ جو پیر صاحب نیچے سوئے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کا نام سن کے فوراً جاگ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور اب مجھے پتا نہیں، وہ یوں کان لگا کے سننے لگے، اب مجھے پتا نہیں کہ اب میرے سامعین میں ایک کا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب سننے والا ایک نہیں ہے، 2 ہے۔
میری نظر ایک پر. اب انہوں نے پوری بات سنی، اس کے بعد وہ سو گئے. جب گلبرگہ شریف اترنے سے 15 منٹ پہلے جب سامان طے کرنے کے لیے ہم لوگ بیچ اترے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ابھی کچھ بات کر رہے تھے. میں کہا وہ ایک حوالہ تھا جو میں نے ان کو دیا تھا، تو میں اس کے حوالے سے بات کر. بولے آپ معاویہ کی بات کر رہے تھے؟ معاذ اللہ، نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا ہاں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ہم صوفی مشرب رکھتے ہیں اور معاذ اللہ ہم معاویہ کو نہیں مانتے. تو انہوں نے وہاں کیا لفظ کہا کہ صوفی مشرب رکھتے. تو میں نے ان کو بر وقت جواب دیا. میں نے کہا کہ آپ مخدوم پاک کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا مخدوم پاک کو جانتے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہوں گے میں انہیں صوفیوں کا امام مانتا ہوں. مخدوم صوفیوں کے امام ہیں. اور مخدوم پاک کی یہ ملفوظ ہے، مخدوم پاک فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر طعنہ کرتا ہے وہ سنی نہیں رہتا. تو میں جو آپ کو مخدوم پاک کا یہ ملفوظ سنا رہا ہوں، یہ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ بسے بے دولت و ہنجار باشد کہ سرے منہ از رہش سیار باشد، کہ اس زمین پر سنیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اس زمین پر سنیت سے بال برابر ہٹنے سے بڑی محرومی بھی کوئی نہیں. تو پہلی تعلیم مخدوم پاک کی یہ ملی کہ ہم سنی ہیں اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ ہمیں ہمارے مرشد ہیں. اب اس سلسلے میں مزید جو باتیں ہیں اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لطائف میں یہ چیز بھی لکھی ہندوستان کا خاص ذکر کرتے ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ اکثر مشائخ ہمیشہ کوئی پیشہ کرتے تھے، یعنی بزرگان دین میں اکثر بزرگ کوئی نہ کوئی دھندا کاروبار تجارت کرتے تھے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اور اگلے علماء مشائخ بھی پیشہ میں مشغول رہتے تھے. ہندوستان میں پیشہ کرنا بدترین خصلت سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ مولانا ہے اور دھندا کر رہا ہے، مولانا ہے اور کاروبار کر رہا ہے. ارے یہی تو صحیح کرے گا جی. اپنے دور میں غوث پاک سے بڑا کون تاجر تھا؟ اپنے دور میں امام اعظم سے بڑا کون تاجر تھا؟ اپنے دور میں ابو بکر صدیق سے بڑا کون تاجر تھا؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا کون تاجر تھا؟ یہ تجارت کرنے والے ہی تو تھے. تو مخدوم پاک فرماتے ہندوستان میں پیشہ کرنا یعنی کوئی کاروبار کرنا بدترین خصلت سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے محتاجی اور فقیری میں مبتلا ہو گئے ہیں. آگے فرماتے یہ نہیں جانتے کہ اکثر انبیاء کسی نہ کسی پیشہ کی طرف منسوب ہیں، یعنی نبیوں نے بھی اکثر نبیوں نے کوئی نہ کوئی کاروبار کیا ہے. اللہ اکبر. اب مخدوم پاک آگے فرماتے اس لیے پیشہ کی توہین کرنا ایک قسم کا کفر ہے. یہ مخدوم پاک اللہ اکبر. اور اب آگے سرکار مخدوم پاک کا ایک ملفوظ اور سن. مخدوم پاک فرماتے ایک سالک کے لیے کھانے میں 4 چیزیں فرض ہیں. سالک کا معنی ہے اللہ کی راہ پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا. مخدوم پاک فرماتے سالک کے لیے لقمہ کھاتے ہوئے 4 چیزیں فرض ہیں. فرماتے ہیں پہلی چیز یہ کہ جو چیزیں کھاتا ہو وہ حلال ہو، جو چیزیں کھاتا ہو وہ حلال ہو. پھر یہ کہ کھاتے وقت یہ خیال رکھتا ہو کہ وہ چیز خدا کی طرف سے راضی برضا ہو کر کھاتا ہو، حلال بھی ہو، اور پھر یہ کہ اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، کہ میں یہ کھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت ہو سکے اور اس کے حکم پر عمل ہو سکے.
اور تیسری چیز یہ کہ کھانا عبادت ہو، ایسا کھانا کھائے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ کھانا عبادت پر طاقت ملے اس نیت سے کھائے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہیں۔ اپنے مریدین کو بٹھا کر وہ یہ چیزیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم نے کھانا ہے مگر اس طریقے پر تم نے کھانا ہے اور یہ طریقہ تم نے استعمال کرنا ہے۔ دوسری پڑھ رہی مرتبہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں میں چونکہ آپ کے حسب حال دو چار چیزیں اور بھی مزید عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک سلطنت کی، حکومت 10 سال تک۔ آپ 7 سال کی عمر تھی سرکار مخدوم پاک، 7 سال کی عمر میں صرف 1 سال کی مدت میں 7 قراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ 1 سال کی مدت میں 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن۔ اس وقت تو عمر صرف 7 سال کی تھی اور یہ اتنا بڑا حفظ آپ نے صرف 1 سال میں کیا، اور 14 سال کی عمر میں آپ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ فارسی میں سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ کرنے والے مخدوم پاک ہیں۔ سرکار مخدوم پاک ماہر لسانیات بھی۔ ماہر لسانیات کا مطلب کیا؟ سرکار مخدوم پاک کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ آپ جس علاقے میں جاتے، چونکہ آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ پوری دنیا کا دورہ کیا، اور مخدوم پاک جس علاقے میں جاتے اس علاقے کی زبان میں تقریر کرتے، اور جس علاقے میں جاتے اسی علاقے کی زبان میں کتاب لکھتے، اور پھر وہاں ہدایت کے لیے وہ کتاب سپرد کر کے آگے بڑھ جاتے۔ سرکار مخدوم پاک 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے، اسی زمانے میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ یہاں کتاب میں موجود ہیں کہ اگرچہ طبع مبارکش بسلطنت راغب نہ ہو، لیکن عمرا و وزراء سلطنت طوعاً و کرہاً اورا بر تخت سلطنت سمنان نشانیدن، کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوئی حکومت کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے بادشاہ بناؤ، حکمران بنا، اور آپ اپنی طبیعت کے اعتبار سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وزیروں نے، امیروں نے مل کر آپ کو تخت و تاج پر براجمان کیا۔ لیکن تخت و تاج کا وارث ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیا طریقہ اپنا، یہ خاص بات ہے۔ آج کئی مسلمان ایسے جو کاروبار میں، تجارت میں مصروف ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں، ہم مسجد کیسے آئیں، یہ کام کیسے کریں، وہ کام کیسے کریں۔ ان کو پوری حکومت سنبھالنی، پوری سلطنت، مگر اس کے باوجود عالم کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضرت مخدوم پاک سے کہا اگرچہ ترا از امور سلطنت فراغ حاصل نیست، لیکن بر سبیل اجماع ملاحظہ معانی نقش اسم اللہ بے توسط زبان در دل سنوبری نی کردہ باش و واقف انفاس نیز نی باید بود۔ فرمایا کہ حضرت خضر نے کہ مخدوم اشرف، میں جانتا ہوں کہ آپ کو فرصت نہیں، آپ کو فراغت نہیں، لیکن آپ کو میں ایک ڈیوٹی دینے کے لیے آیا ہوں کہ زبان ہلائے بغیر آپ دل سے اللہ کا ذکر کرو، زبان ہلائے بغیر دل سے اللہ کا ذکر کرو، ایک کام۔ اور دوسرا کام یہ سونپا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو دل سے، تو اللہ کے نام کے جتنے معانی بنتے ہیں
ان تمام معانی پر بھی نظر رکھو اور اسے دل میں جماؤ۔ ابھی میں نے مغرب میں اس پر تفصیلی گفتگو عرض کر دی کہ اللہ جو نام ہے نا، یہ ذات کا نام ہے۔ جیسے ایک شخص عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، مگر عرفان اس کا نام ہے۔ اس طرح سے اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، قادر ہے، محیط ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے، مگر اللہ یہ اللہ کی ذات کا نام ہے۔ اور جب بندہ اللہ نام لیتا ہے تو ساری صفات کا ذکر کرنے کا رب اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی ساری صفتوں میں سے ہر صفت اللہ کی ایک شان کو ظاہر کرتی ہے۔ مخدوم پاک سے حضرت خضر نے کہا زبان بند کر کے دل سے اللہ کا ذکر کرو، اور دل سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی ساری صفتوں پر نظر رکھو، اللہ کی ساری قدرت پر نگاہ رکھو۔ اب مجھے بتاؤ، ایک تو دل بھی مخدوم پاک کا دل ہو اور زبان بند کر کے دل سے ذکر کرے، اور پھر یہ کہ سارے اللہ کی صفات پر نظر رکھ کر کے ان کو دل میں جمانا۔ مخدوم پاک کہتے ہیں میں نے صرف اس پر عمل ہی نہیں کیا، رات دن 2 سال تک میں اس وظیفے پر عمل کرتا رہا۔ 2 سال۔ چھوٹا چھوٹا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ حکومت کر کے بتا رہے ہیں کہ خدا کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آگے حضرت اویس کرنی خواب میں تشریف لائے، اور حضرت اویس کرنی نے خواب میں آ کر ذکر اویسیہ سکھایا مخدوم پاک کو۔ ذکر اویسیہ پر مخدوم پاک 7 سال تک عمل کرتے ہیں۔ تو اے مخدوم کے غلاموں، ہم سب غلام، اور دعا ہے کہ اللہ ان کی غلامی میں قبول کرے، تو ان کا یہ طریقہ اپنا ہو، یہ ہے صفات کا تابع ہونا۔ پہلے ہی بات بتا دی نا خرقے والی میں نے، عین اور غیر والی، جی تو یہ ہے مخدوم پاک کی صفات کا تابع ہونا۔ اور اب میں جو بات عرض کرنا اس پر قبلہ مفتی صاحب کا عمل میں نے دیکھا اور میں نے سنا، اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خود بات میں اس پر سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اس پر پھر ہم گفتگو ختم کریں گے کہ تصوف کے حوالے سے ایک یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ صوفی، یعنی یہ حقیقی صوفیہ کی بات نہیں کر رہا، یہ آج کل جو معاملہ ہے، ورنہ حقیقی صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، علم کا دشمن نہیں ہوتا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سے کیسے وابستگی ظاہر کی، آپ کی کتاب لطائف اشرفی میں ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ای فقیر مدت 30 سال در تحت قبہ نیل ہوں و زیر گنبد گردوں پرکار وار گردیدہ۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ فقیر 30 سال تک اس نیلے آسمان کے نیچے پرکار کی طرح گردش کرتا رہا۔ پرکار اردو میں کہتے ہیں، وہ جو ہم لوگ گجراتی اسکول میں جب پڑھتے تھے تو جس کو انیا کہتے ہیں نا ہم لوگ، کہ اس کے ایک طرف کو ہم پینسل رکھتے اور دوسری طرف بیچ میں رکھ کے گول دائرہ بناتے، تو وہ جو اس کو پرکار کہتے ہیں، اس کا کام ہے گھومنا، چکر لگانا۔ تو مخدوم پاک کہتے ہیں میں 30 سال تک اس نیلے آسمان کے نیچے پرکار کی طرح چکر لگاتا رہا۔ 30 سال تک کیا کیا آپ نے؟ گردش لگا۔ فرماتے ہیں بملازمت اکابر روزگار رسیدہ و از بزم نعمت جرعہ کشیدہ، میں 30 سال تک اس نیلے آسمان کے نیچے پرکار کی طرح گردش لگاتا رہا اور بزرگوں کی خدمت سے علم دین حاصل کرتا رہا۔ 190 سے زیادہ مشائخ سے مخدوم پاک نے علم حاصل کیا۔
آپ کو احساس ہو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 190 سے زیادہ مشائخ سے مخدوم پاک نے علم حاصل کیا ہے، اور علم کے معاملے میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا، جس شخص کی زندگی میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہو، مخدوم پاک کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ علم فقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائے۔ ایک ہفتہ جس کو یقین ہو کر میں نے مر ہی جانا ہے، تو مخدوم پاک کہتے ہیں وہ وہی ہفتہ مسئلے مسائل سیکھنے میں لگ جائے۔ یہ اور میں تو بہت چھوٹا شخص ہوں، قبلہ مفتی صاحب کی نظر بہت گہری ہے، میں نے مخدوم پاک کو واللہ العظیم ان کی کتاب کو پڑھا، میری عقل دنگ ہے، کئی باتیں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی جو وحدت الوجود پر آپ نے کلام کیا ہے، میں نے بار بار اس کو پڑھا کہ میں سمجھوں کہ اس میں مخدوم پاک کہہ کیا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ سے پرے ہیں وہ باتیں۔ کتنے بڑے عالم ہوں، ایسے ہی تھوڑی قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، ایسے ہی تھوڑی ماہر لسانیات، پوری زندگی وقف کر دی، اور 7 سال کی عمر میں جو قرات سبا کا حافظ ہو تو ان کی بڑی عمر میں علم کی کیا شان ہوگی۔ تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حوالے سے یوں 30 سال تک روئے زمین پر گردش کرتے رہے، اور اپنے مریدوں کو کہہ کر گئے کہ تمہاری زندگی میں ہفتہ بھی باقی ہو تو مسئلے سیکھنے میں وہ وقت لگانا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلہ شرفیہ کی سید صاحب شیخ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، میں نے سنا کہ ان کی زندگی کا روزانہ رات دن کا بڑا حصہ سیکھنے سکھانے میں جاتا ہے۔ کبھی بڑوں کو تجوید سکھاتے ہیں، قرات پڑھنا سکھاتے ہیں، اور میں آج ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو میں باہر بیٹھا تھا کہ میں مفتی صاحب مصلی پر جائیں تو میں پھر پیچھے کھڑا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، میں خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ واقعی میں ان کی قرات آپ دیکھیے کتنی نکھرے ہوئے الفاظ، حالانکہ مفتی صاحب کی معلومات کے لیے میں بتاؤں میں سند یافتہ قاری ہوں اشرفیہ کا، پھر بھی میں نے ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے اپنے شاگرد کے پاس بیٹھ کر میں نے ادائیگی درست کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، میرے اپنے شاگرد ہیں، ہم نے ان کو مصر بھیجا پڑھانے کے لیے، وہ پڑھ کے آئے، تو ایک مرتبہ میرے گھر وہ آئے تھے تو ہم دونوں جھولے پر بیٹھے تھے، وہ میرے شاگرد تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ میری سورہ فاتحہ سنیں، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کو پتا چلے یہ بزرگوں کا فیضان ہے کیا، کہ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ میری سورہ فاتحہ، آپ یقین مانو انہوں نے ایک آیت میں میری 3 غلطیاں نکالی، وہ ادائیگی میں ہماری توجہ نہیں جاتی تھی اس چیز کی طرف، اس کو عام طور پر جیسے عام طور پر لوگ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تو عین تو ہم نکالتے تھے، مگر یہ مخرج حرف صفت لازمہ کے ساتھ ادا ہو، صرف مخرج نہیں، اس کی جو صفت ہے نا اس صفت لازمہ کے ساتھ ادا ہو، تو اعلیٰ نہیں، اعلیٰ حمد نہیں، الحمد، تو ایسی ادائیگی تقریباً ہم نے، اور پھر جب میں بیٹھا تو میرے علماء ساتھیوں میں تقریباً 11-12 علماء قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی قرات اور اپنی جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے وہ ادائیگی درست کی، تو کتنا ضروری ہے، جب ہم لوگوں کو اتنا ضروری ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیوں ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ایک جید عالم دین علیہ رسول ہیں، استفادہ کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں میرے مریدو تمہاری زندگی میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہو تو اس 1 ہفتے میں تمہیں پتا چل جائے کہ اب میں نے مر ہی جانا ہے، تو مخدوم پاک کہتے ہیں میں تمہارا پیر تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں کہ وہ ہفتہ تم نے مسئلے سیکھنے میں لگانا ہے۔ مفتی صاحب سکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کیجیے ان کے درس میں بیٹھیے، وقت نکالیے، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ دنیا تو جیسی بھی ہے کٹنی ہے، وہ کٹے گی، بھوکے بھی دن گزرے گا اور پیٹ بھرے بھی دن گزرے گا، مگر روحانیت آئے گی تو کچھ رب کی پہچان بھی، کچھ دین کا پتہ چلے گا۔ تو دوستان محترم،
سرکار مخدوم پاک نے 30 سال تک علم حاصل کیا. جو بندہ 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گیا ہو وہ 30 سال تک زمین کے دورے کر رہا ہے علم دین سیکھنے کے. ہم دکان چھوڑ کے یہاں نہیں آتے, کھیت چھوڑ کے نہیں آتے, نام ان پیروں کا لیتے ہیں تو پھر عین اور غیر والی بات یاد رکھا کرو. مخدوم پاک کہہ کے گئے کہ صفات کی پیروی نہیں کی تو فیض نہیں ملے گا تمہیں. اس لیے میرے ساتھیوں, جو کچھ کہا مخدوم پاک کی ہدایات تھی, مخدوم کی تعلیمات تھی, میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور درجنوں باتیں بھی میرے سامنے ہیں جس کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سرکار مخدوم پاک کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.